آخری عمر آ گئی، 108 سال عمر ہوئی، تو عبد المطلب سب سے پہلے کس کو بلاتے ہیں؟ ناؤ ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ، زندگی کے آخری لمحے یا آخری وقت ہے، جی بلاتے ہیں جناب ابی طالب کو اور کہتے ہیں کہ میں محمد تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت زبیر بن عبد المطلب یاد ہے جو حارث کے بعد دوسرے نمبر پہ بیٹے، سو بڑے بیٹوں میں سے زبیر موجود ہیں، تو زبیر کے حوالے نہیں کر رہے، جناب ابی طالب کے حوالے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ساری زندگی اس سے محبت سے پیش آنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ جی اجاز میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں ملا گزارنے کے لیے، کیونکہ فراق میں رہے ہیں کافی۔ درست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 دن تھی تو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے رضاعت کے لیے۔ شہتا گاؤں کا نام تھا، بنو سعد بن بکر قبیلہ، حدیبیہ کے قریب یہ گاؤں ہے۔ 2-2.5 سال رضاعت کی مدت ہوتی تھی۔ اچھا یہ اس زمانے کا ٹریول آج کی طرح نہیں ہے، تو لوگ ٹولیوں میں، گروہ میں، کارواں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ تو کوئی بچہ 2 سال کا ہوتا ہوگا، کوئی 2.25 سال کا ہوتا ہوگا، کوئی 2.5 سال کا ہوتا ہوگا جب واپس لے کے جاتے ہوں گے۔ اس دوران ہر 6 مہینے بعد والدین کی تسلی کے لیے یہ دائیاں بچوں کو ان کے والدین سے ملانے لے جاتی تھی۔ سو یوں سمجھ لیں کہ 2-2.5 سال میں 4-5 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی والدہ سے ملے ہوں گے۔ اچھا 2-2.5 سال جب رضاعت کی مدت ختم ہوتی ہے تو حلیمہ سعدیہ جاتی ہیں رسول اللہ کے والدہ کے بعد جناب آمنہ کے پاس کہ اب رضاعت مکمل ہو گئی، لیکن دل رسول اللہ کے ساتھ ان کا ایسا جڑا ہوا ہے کہ ان کا دل نہیں کر رہا کہ یہ چھوڑ کے جائیں۔ ان دنوں طاعون کی بیماری مکہ میں پھیلی ہوئی ہے، تو وہ ریکویسٹ کرتی ہیں اور ضد کر کے ایک دفعہ پھر رسول اللہ کو لے آتی ہیں۔ تو 4 سال 5 سال، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں 2.5 سال، میری اپنی ریسرچ کے مطابق 5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ سو 5 سال پھر والدہ کے ساتھ نہیں رہے۔ 5 سال کے بعد رسول اللہ اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے اور 1 سال گزارا ہے۔ 6 سال کی عمر میں یثرب چلے گئے ہیں، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، جس سفر سے واپسی پہ جناب آمنہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں۔ ابھی جو ہم نے پچھلے نشست میں بات کی تھی نا کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو، جنہوں نے کائنات کو لیڈ کرنا ہے، جن کی نبوت اس کائنات کے لیے ہے، ان کو اسٹرینتھ دینا چاہتا ہے۔ تو وہ جو ظاہری پیمپر کرنا، سہولت دینا، آسانی میں رکھنا، کمفرٹ میں رکھنا، وہ مالک نے شروع سے ہی، اور اس کے باوجود مجھے 1 سال گزارا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار اپنی والدہ کی محبت کو بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ سوکھا گوشت خدید بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ سوکھا گوشت سے مراد، کیونکہ وہاں پہ عرب میں اس زمانے میں فریج فریزر تو نہیں تھے، تو خشک کر کے سیو کیا جاتا تھا گوشت، کوئی خاص ڈش بھی ہوگی تو وہ بڑا یاد کیا کرتے تھے کہ میری والدہ بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ اور ایک زمانے بعد جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے، عمر مبارک 55 کے قریب تھی، 54 تھی، تو اب آ گئے ہیں اور اپنی والدہ کے قبر انور پہ جا کے بہت دیر روتے رہے، یاد کرتے رہے۔ سو اللہ کریم نے بائی ڈیزائن، یہ میری جو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ چیزیں بائی ڈیزائن ہوئی کہ رسول اللہ کو اسٹرینتھ فل بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے۔ ایک دوسرے، ان بچوں کے لیے جن کی والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے لیے ماڈل بھی سرکار نے آپ اللہ کریم نے دکھایا یہ ہے کہ ایک یتیم پرور ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ جس کی والدہ بہت جلد عمر میں چلی گئی، وہ بہت کائنڈ ہو سکتا ہے، وہ بڑا مہربان شفیق ہو سکتا ہے، محبت بھرا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ ہم پچھلے نشست میں جہاں ہم نے بات ختم کی تھی، جناب عبد المطلب پریشان رہے رسول اللہ کے آنے پہ، انہوں نے
یہ وعدہ بھی کیا کہ میں آئندہ آپ کو کہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا، اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گا. تو مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ رہا تھا، کچھ دیر میری آنکھ سے اوجھل رہے ہو تم، میرے سامنے نہیں رہے. کچھ دیر میری آنکھ سے اوجھل رہے ہو تم، وہ وقت میری عمر میں شامل نہیں رہا. یعنی جب تم سامنے نہیں تھے تو زندگی میرے لیے وجود ہی نہیں لگتی تھی. بے شک. اب عرب میں نا قیافہ شناس آتے ہیں، اور یہ اس وقت کا فن ہے، اس وقت کا بڑا علم ہے. وہ قیافہ شناس اندازے لگا کے مختلف بنیادوں پہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہمارے سامنے ہے یہ مستقبل میں کیا ہوگا، کتنی عزت کمائے گا، کتنا ہنر ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، شاعر ہوگا، نہیں ہوگا. بنی مدلج قبیلے کے لوگ آئے، رسول اللہ کو دیکھا تو جناب عبد المطلب سے کیا کہتے ہیں. بنی مدلج بڑا نامور قبیلہ ہے قیافہ شناسی میں اس زمانے میں. صحیح. اب یوں سمجھ لیں کہ اپنے ٹریڈ کے دا بیسٹ پیپل ان پروفیسیز. تو وہ جناب عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ تمہارا پوتا بہت عزت والا، علم والا، رتبے والا ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا اور اسے دشمنوں سے بچا کے رکھنا. اب یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. سرکار پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ آمنہ جو واقعات بتاتی ہیں، ایران کے فارس قدہ میں 1000 سے جلتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے. کسریٰ بادشاہ کے محل کی 14 برجیاں، میناریٹس گر جاتی ہیں. بحیرہ ساوا یا بحیرہ سادہ رے کے علاقے میں خشک ہو جاتا ہے. یوسف یہودی جو مکہ میں موجود ہے وہ کہتا ہے آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا. عیس یا عیساؤ یہودی کہتا ہے کہ وہ بیٹا پیدا ہو گیا جو آخری نبی ہے، اور جناب عبد المطلب سے کہتا ہے کہ اس بچے کو 3 دن بخار رہے گا، اس کی نشانی یہ ہے. یوسف جو مکہ میں رہنے والا تھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھتا ہے. سو یہ چیزیں تو بڑی اسٹیبلشڈ اور کلیئر ہو رہی ہیں، اور دن بدن مزید سے مزید گواہیاں آتی جا رہی ہیں. ٹھیک. پھر ایک قیافہ شناسوں کا گروپ آتا ہے تو جو پاؤں کے نشان دیکھ کر پروفیسیز دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بیت اللہ میں موجود ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے اس سے زیادہ مشابہ پاؤں کسی کا نہیں. یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ آپ پاؤں کا نشان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھ رکھ لیں، دوسرا پاؤں جناب ابراہیم علیہ السلام کا رکھ لیں تو آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ میں سے ابراہیم کا پاؤں کون سا ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کون سا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت کے علم اور ہنر کے مطابق وہ بتا رہی ہیں باتیں. اب ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ عبد المطلب بڑے فادرلی فگر تھے. عبد المطلب پورے مکہ کے لوگوں کو یوں لیڈ کرتے تھے جیسے باپ اپنے بچوں کو لیڈ کرتا ہے. وہ قریش تھے یا نہیں تھے، وہ احابیش تھے نہیں تھے، وہ احلاف تھے، مختلف قبائل کے گروپس کے نام ہے یہ. وہ سب کے سب عبد المطلب کی مہربانیوں کے قائل تھے، لیڈرشپ کے قائل تھے. آخری عمر آ گئی، 108 سال عمر ہوئی تو عبد المطلب سب سے پہلے کس کو بلاتے ہیں؟ Now he is on his death bed. زندگی کے آخری لمحے یا آخری وقت ہے. بلاتے ہیں جناب ابی طالب کو اور کہتے ہیں کہ میں محمد تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اب یہاں ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت زبیر بن عبد المطلب یاد ہے جو حارث کے بعد دوسرے نمبر پہ بیٹے. سو بڑے بیٹوں میں سے زبیر موجود ہیں، تو زبیر کے حوالے نہیں کر رہے، جناب ابی طالب کے حوالے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ساری زندگی اس سے محبت سے پیش آنا اور اس کی حفاظت کرنا. اب دیکھیں وہ ساری باتیں انہیں پتہ ہیں. ہم تو عجیب سی بحث پہ بڑھ جاتے ہیں نا، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا تھا کیا نہیں تھا، کسے پتا تھا کسے نہیں پتا تھا. بالکل. جناب عبد المطلب
بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی خدمت کرنا اور ساری زندگی اس کی حفاظت کرنا. جناب ابی طالب رسول اللہ کو گلے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور اپنے والد سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، بابا ایسا ہی ہوگا، میں ساری زندگی محمد کی خدمت بھی کروں گا اور حفاظت بھی کروں گا. سر اس میں باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں کے اپنے بیٹوں کے فطرت سے ظاہر ہے شناسا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس مزاج کا ہے، یہ اس مزاج کا ہے. جو آپ نے بات فرمائی نا کہ ان کو بلایا حضرت ابو طالب کو، تو اس میں مجھے- دو وجوہات ہیں. جی ایک وجہ یہ ہے کہ فطرت کا پتہ ہوتا ہے، دوسرے جو ماں اور باپ دونوں طرف سے حقیقی بھائی تھے نا، جی جی وہ جناب ابی طالب تھے جناب عبداللہ کے. صحیح. یعنی اچھا، جناب اچھا. عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمر جی اور جناب ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت عمر ہے. صحیح صحیح. جناب عبدالمطلب کی 5 شادیاں ہیں. اوکے. سو آسان لفظوں میں 5 مائیں ہیں اس جی، گھر میں. جی تو جناب عبدالمطلب نے ابی طالب کو ہی ذمہ داری دی کہ وہ حقیقی بھائی تھے جناب عبداللہ کے. سب سے قریبی رشتہ داری جناب صحیح، ابی صحیح، طالب سے بنتی ہے رسول اللہ کی والد کے حوالے سے. ٹھیک. دوسرے فطرت بھی یقیناً ایک بچہ کیئرنگ ہے، ایک بچہ ذمہ دار ہے، ایک بچہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کام اس کو دیا جاتا ہے، وہ جو مارکیٹنگ میں ایک سلوگن کہا جاتا ہے تھنک جی اٹ ڈن. جی آپ کے اپنے آفس میں، آپ کے گھر میں، جی آپ کے جونیئرز میں کوئی ایسا جونیئر ہوگا جس کو کام دے کے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، اس کو کام دے دیا یا یہ ڈیلیور کرے گا، اور اگر کوئی پرابلم آئے گی تو وقت سے پہلے مجھے آ کے جی گائیڈنس لے گا، مجھے بتا دے گا کہ سر یہ کام نہیں ہوا، گائیڈنس چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ 2 دن بعد آپ پوچھیں تو وہ کہ وہ تو میں کرنے لگا تھا تو سر وہ لائٹ چلی گئی، پھر میں نے نہیں کیا. سو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے آپ نے جی کہ میرے لیے پرائم جاب کا، کریٹیکل جاب کا، ہائی اسٹیک جاب کا ریسورس کون سا ہے، میں نے اس کو کام دینا ہے، تو پھر میری بالکل فکر ختم ہو جانی. تو یقیناً جناب عبدالمطلب کے نزدیک جناب ابی طالب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان پہ پوری تسلی کر سکتے. والدہ والا پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے سر کہ ایک ہی والدہ دونوں کی. جی 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 دیکھیں حسن ہم بڑے سیرت پوائنٹ کے شروع سے جی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ پوری چین، یہ پوری لائنیج چن کے بھیجی چن ہوئی کے ہے. بھی یہ کوئی حادثاتی معاملات نہیں ہوئے، بے شک. یہ کوئی اتفاقیہ معاملات نہیں ہیں کہ کسی نے ہنر ڈیولپ کر لیا اور نہیں. مالک نے بائی ڈیزائن، بائی چوائس، بائی پیورٹی آف لائنیج، سرکار کا یہ فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی. کہ میرے آباء و اجداد میں جناب عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک تمام لوگ توحید کے قائل تھے. یہ فرمانا کہ میرے تمام نسبی والد اور والدائیں، مائیں اور باپ کسی بڑی برائی سے دور رہے. اس کے مطلب شرک سے دور رہے، بے شک. کسی اور بڑے گناہ سے دور رہے. تو یہ مالک نے چن کے پوری لائنیں رکھی ہوئی ہے نا، بے شک بے شک. ورنہ ممکن نہ ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا بعد کی جو زندگی گزری ہے، آج کا کامنٹ کرنا تو بہت آسان ہے نا کیونکہ وقت گزر گیا ہوا ہے. جو ساتھ جناب ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں دیا. سو آج کے لیے